لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ سن کر آپ نے مہار تھامی اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ اس اونٹ کی ٹانگ درست کر دے، اگر تو درست نہیں کرنا چاہتا پھر اس لڑکے کے رونے سے ابو العباس کے دل کو تو نے کیوں بے قرار کیا؟ اے اللہ تو اس اونٹ کی ٹانگ کو درست فرما دے، اگر تو درست نہیں کرنا چاہتا تو اس لڑکے کے رونے سے ابو العباس کے دل کو تو نے بے قرار کیوں کیا؟ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت اونٹ اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے لگا، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمام اہل عالم کو خامخواہ اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ تو بلا کی حالت میں بلا میں ڈالنے والوں کو دیکھے گا، پھر تجھے بلا سے کوئی رنج نہیں ہوگی اگر تو تقدیر پر راضی ہوگا۔ اگر تقدیر پر راضی نہ ہوگا تو بلا ضرور آئے گی اور تو رنجیدہ خاطر ہوگا۔ اللہ پاک نے ہماری رضامندی اور نارضامندی سے اپنی مقررہ تقدیر کو نہیں بدلنا، پر ہمارا اس حکم پر راضی ہونا ہماری راحت کا سبب ہے۔ پر جو شخص اس کے حکم پر راضی رہتا ہے اس کا دل آرام پاتا ہے، اور جو شخص اس کے حکم سے اعراض کرتا ہے تو تقدیر کے وارد ہونے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں اس کریم سے راضی برضا ہوں۔ میں راضی ہوں، میں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تو نے اس کو تو مال زیادہ دیا، دولت زیادہ دی، اس کو اتنا خوشحال رکھا، اس کے پاس اتنے وسائل، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں ہیں، اور یا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ فرمایا میں اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کروں گا اور اللہ کی ہر رضا پر راضی رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ کہ یا اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں۔ ایک درویش تھے، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، جا رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پتھریلی زمین ہے، گرمی ہے، آگ ہے، آتش ہے، تو یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے، تو یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ آگے دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، اس سے تو پاؤں ہی نہیں ہے، میرے چلو پاؤں تو ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، جو تجھ سے کم تر ہیں، جو تجھ سے کمزور ہیں ان پہ نظر رکھ، اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اپنے سے بڑے جس کے پاس مال، چیزیں، اسباب، عہدہ زیادہ ہے، اگر اس پہ نظر رکھی تو پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ ہوگا یہ وہ ناشکری وہ نعمتیں بھی چھین لے گی جو پہلے سے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا رہے تھے، ایک شخص تھا کہ اس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس نے ریت سے اپنے تن کو ڈھانکا ہوا تھا، سطر کو ڈھانکا ہوا تھا، اور جا کے کہا کہ اللہ پاک سے عرض کریں میری طرف سے کہ مجھے اللہ کوئی خوشحالی اور وسعت عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو جا کے کہہ دو وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس سے آ کے یہی بات کہی تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس نعمتیں ہی کون سی ہیں جو میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی اور وہی ریت بھی اڑا کے لے گئی۔ نعمتوں کا شکر، انعامات۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ میرا مال بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کم ہو جائے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا،
میرے بس میں نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے۔ دولت اور مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سفر کر، سفر کرنے کے بعد پھر میرے پاس آ اور لمبا سفر کر۔ وہ کئی ہفتے کئی مہینوں کے بعد آیا، کچھ عرصے کے بعد آیا تو پوچھا یہ بتا مال و دولت کم ہوا؟ کہا وہ تو اور بڑھ گیا۔ تو فرمایا یہ بتا تو نے کھانا کیسے کھایا تھا؟ کہا میں نے کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ بنوا کے رکھی تھی، اونٹ پہ بیٹھ کے کھاتا تھا۔ ایک کپڑا اونٹ کے کوہان کو باندھ لیتا تھا اور ایک کپڑا اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا تاکہ کھانے کے ذرے اگر گریں تو اسی کپڑے میں گریں، اور پھر جہاں میں اترتا تھا وہاں کیڑوں مکوڑوں کے بل پہ وہ ذرے ڈال دیتا تھا، اور ہر پل اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا تھا، یعنی نعمتوں کی قدر اور شکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، تو کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ جو ہر حال میں راضی برضا ہو اور اس کے اندر نعمتوں کی قدر دانی ہو، نعمتوں کی قدر دانی، راضی برضا ہو، اللہ جل شانہ ہو، اس کو ہمیشہ نعمتوں سے ڈھانک کے رکھتے ہیں۔ اللہ اس سے نعمتیں چھینتے نہیں بلکہ اس سے نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں، نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ نلکا کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا اور اس کو احساس نہیں ہے، پانی کسی اور کا ہے، بل کسی اور کے پاس آئے گا، لیکن رزق، بخت، مقدر اور نصیب اسی کا پانی میں بہہ رہا ہے، نقصان سے نقصان تر ہو رہا ہے، اور اس کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور اس کا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ بظاہر اس کو یہ کچھ نہیں سمجھ رہا، وہ پانی ہے، وہ بجلی ہے، وہ نعمتیں ہیں۔ یہاں تک تو فرمایا کہ بہتے پانی، ندی میں، دریا، سمندر، نہر میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم وضو کرو تب بھی نعمتوں کی قدر یعنی پانی کی احتیاط کرو، اور بہت احتیاط کرو۔ اللہ پاک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ قدردانی کا جذبہ ہو۔ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں قدردانی کا جذبہ، اگر اس حال میں قدردانی کا جذبہ نہ ہوا تو پھر اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے جن نعمتوں کو یہ نعمتیں نہیں کہتا، وہ چھین لیتا ہے اللہ پاک۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں، کئی مشاہدات ہیں، میرے پاس کئی مشاہدات ہیں کہ بندے کے پاس نعمتیں تھیں، اس نے کچھ نہیں سمجھا اور کہا اس سے اونچی نعمتیں ملیں، اس سے بڑی نعمتیں ملیں۔ وہ جو میسر نعمتیں تھیں ان کو بھول گیا، اور جو میسر نعمتیں تھیں ان کو فراموش کر گیا۔ رب کا نظام ایسا چلا کہ وہ نعمتیں بھی اس سے اللہ نے چھین لی۔ بعض لوگ ہر وقت شکوہ کرتے ہیں اپنی ذات کا، رب کا، معاشرے کا، زمانے کا، زندگی کا، گزرے وقت کا، موجودہ وقت کا۔ ایک ہے شکوہ اور ایک ہے شکر۔ شکوے اور شکر میں فرق ہے۔ جتنا شکر گزاری کا جذبہ ہوگا، اور ہر پل یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے کتنا کرم ہے، کتنی عطا ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو دنیا کی نعمتیں تھوڑی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے ان تھوڑی نعمتوں میں کفایت کر کے میرے پاس آ جا، آخرت کی بہت بڑی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اور میں جو دنیا کی تھوڑی نعمتوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تھوڑی نیکیاں قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا تو نے تھوڑی چیزوں پہ صبر کر لیا اور زیادہ واویلا شور نہیں کیا، تیری تھوڑی نیکیاں ہیں، میں اس کو قبول کروں گا، تو نے وہاں قبول کیا، ادھر میں قبول کروں گا۔
یہ زندگی کا سبق ہے جو میں نے آپ نے سیکھنا ہے اور امت اور انسانیت کو سکھانا ہے۔ اگر زندگی کے اس سبق سے ہٹ گئے اپنے لیے مشکلات اور مسائل پیدا کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن برا بھلا کہتے ہیں، ہر بندے کو، ہر بادشاہ کو، ہر حکومت کو، ہر فرد کو، کہ ہماری یہ چیز پوری نہیں، یہ چیز پوری نہیں، حالانکہ اللہ ان کو پیٹ بھرا کے سلاتا ہے، ضرورتیں غیب سے اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ ہمارا سفر زندگی کا اگر شکر گزاری کے ساتھ ہوگا تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا، انعامات بڑھا دے گا، اور پھر یہی شکر گزاری اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ یا اللہ اس کا دل رنجیدہ ہوا، اس کا دل دکھی ہوا کہ اس کی اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اللہ اس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہوا، اگر تو میرا دل خوش کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی اونٹ کی ٹانگ کو تو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے اپنے دوست کو، جس نے ساری عمر اللہ کو راضی کرنے کا فکر کیا، اللہ نے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس کی اونٹ کی ٹانگ ٹھیک کر دی، اس کی ہڈی جوڑ دی، اور اس کی اونٹ کی ٹانگ ٹھیک کی، ہڈی جوڑ دی، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور یہ اللہ کے قریب تھا۔ یہ چیزیں سیکھنی ہے اور مسلسل سیکھنی ہے۔ انسان جب ان چیزوں کو سیکھتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت بن جاتی ہے، اس کی قدردانی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے جو کہتا ہے اللہ کر دیتا ہے، اللہ سے جو عرض کرتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے نہیں، صرف تصور اور خیال کے ذریعے کہتا ہے کہ یا اللہ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ پاک اس کے اندر کے تصور اور خیال کو بھی پورا کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو ترقی اور کامیابی دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے دل کے خیال کو، اس کی آنکھ کے چھپکنے کو، اور اس کے اٹھنے والے قدموں کو بھی اللہ قبولیت عطا فرماتے ہیں، مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اور محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ اس بات پہ کہ اس نے اللہ سے تعلق بنایا تھا شکر گزاری کے جذبے سے، شکر گزاری کے جذبے سے۔ جو نعمت مل گئی اس پہ شکر، جو راہیں مل گئی اس پہ شکر، جو منزل مل گئی اس پہ شکر۔ مولا تو نے مجھے غربت میں رکھا، تنگ دستی میں رکھا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں خوشحال ہو جاؤں، لیکن حلال کی راہوں سے اگر تو نے مجھے سفید پوشی اور غربت میں رکھا ہے تو تیری منشا پہ میں راضی ہوں، اور میں تیری منشا پہ راضی ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے اس پہ رکھ کے راضی ہے، جب تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تیری منشا پہ میں راضی ہوں۔ اللہ تو اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو ناراض نہیں تو میں بھی ناراض نہیں ہوں، تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، کوشش کرنا گناہ نہیں، صحت کے لیے، رزق کے لیے، وسعت کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوشش بہت کرتے ہیں لیکن دنیا اور مال اور چیزوں کے اعتبار سے ترقی نہیں کرتے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے یہی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے، جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے اللہ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ شیخ ابو العباس نے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، انہوں نے چاہا کہ اونٹ کی ٹانگ سیدھی ہو جائے، صحیح ہو جائے، ٹوٹی ٹانگ، تو اللہ نے ان کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی اور دعا کی، اور اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگ گیا۔ انہوں نے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنایا، اللہ کی محبت کو اپنی محبت بنایا، اللہ کے تعلق کو اپنا تعلق بنایا۔ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں
اس کی مشق کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے اور اس پہ مسلسل توجہ کرنی ہے۔ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اس کی مشق کرنی ہے، اس پہ محنت کرنی ہے اور اس پہ توجہ کرنی ہے۔ روز مشق کریں، روز محنت کریں، روز مشق کریں، روز محنت کریں۔ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے یہ چیز دلوں میں، اندر جیوں میں، اندر من میں، اندر کے روئیں روئیں میں اتر جاتی ہے۔ کہا کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی مشق کرو اور پھر وہ ایک وقت آئے گا وہ چیز عادت بنے گی، ایک وقت آئے گا وہی عادت عبادت بن جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کے بقول فتنوں کا دور ہے، اچانک ایک بات یاد آئی، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فرمایا اس میں ایک ناشکری کا فتنہ بھی ہے۔ ہر بندے کی زبان پہ ناشکری ہے، ہر بندے کی زبان پہ ناشکری ہے اور ہر بندہ ناشکری کے جذبے کو لے کے چل رہا ہے۔ ہر پل ناشکری، ہر لمحہ ناشکری، ہر زمانے میں ناشکری۔ تو ناشکری جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جو موجودہ نعمت ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ناشکری نہ ہو، دسترخوان پہ ناشکری، کھانے پہ ناشکری، سواریوں پہ ناشکری، ناشکری نہ ہو۔ ہر پل ہماری نظر اللہ پہ جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ جو نعمتیں موجود ہیں، اتنے لوگ ہیں ان کو یہ ساری نعمتیں نظر نہیں آتی، موجود نہیں ہیں۔ پل پل ایک ایک نعمت کو گنے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور میری نعمتیں گننا شروع کرو، تم گن نہیں سکو گے۔ شمار کرنا شروع کرو، شمار نہیں کر سکو گے۔ میری نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو تمہارے اعداد و شمار میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو جتنا نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا جائے گا، اتنا اس کی رحمت، اس کی عطا، اس کی کریمی کا نظام ہمارے اوپر اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کی قدردانی عطا فرمائے، پھر قدردانی کے ساتھ ان کی شکر گزاری عطا کرے۔ اتنے گھرانے ایسے ہیں، میں نے ان کو غربت میں دیکھا اور ان کی غربت کے حالات سنے، صرف ناشکری اور رزق کی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے۔ سخت گرمی تھی، سخت، مجھے یاد ہے سخت گرمی تھی۔ بوڑھی اماں تھی، محلے گلی میں ایک دکان تھی، وہ چھوٹا سا پنکھا ہوتا ہے، وہ پنکھا لگا کے بندہ سو رہا تھا ٹیک لگا کے دکان پہ، اور بوڑھی اماں دھوپ میں کھڑی اس کو آواز دے رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں روپیہ تھا اور روپے کے وہ رس پاپے لینا چاہتی تھی اور کہا کہ یہ دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا آج تکلیف میں بیمار تھی، بچوں کو سکول میں میں نے تیار کر کے نہیں بھیجا، بہو نے روٹی نہیں دی، یہ روپیہ پڑا تھا، رس پانی میں گھول کے کھاؤں گی، بوڑھا جسم ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اور اس کے جو آٹے کی گندم کی بوری لے جانے والا بابا تھا، وہ ہمارا بھی آٹا لے جاتا تھا، بوری لے جاتا تھا اور جو ہے وہ پسوا کے گھر پہنچاتا تھا۔ اس کے نیچے 4-5 کلو آٹا پڑا ہوا ہوتا تھا اور وہ پھینک دیتی تھی، اس کو نمی لگ گئی ہوگی، دودھ رات کا پھینک دیتی تھی، اب یہ خراب ہو گیا ہوگا۔ سالن پڑا ہے تھوڑا سا، صرف صبح سے شام والا، نعمتوں کو ضائع کیا، کیا کیا، ضائع کیا۔ پھر اپنے سگے بھائی کی بیٹی بہو بنا کے لے آئی اور اس بہو کہتی تھی کہ میری نیند کا وقت ہے، صبح بچوں کو تیار کرو اور سکول بھیجو، اور جس دن تیار کر کے سکول نہیں بھیجو گی روٹی نہیں ملے گی۔ رب نے نعمتیں چھین لی، رب نے نعمتیں چھین لی، گھر کی ملکہ پر نعمتیں چھین لی، گھر کی وارث پر نعمتیں چھین لی۔ جو ناقدری اور ناشکری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتیں اسی کی زندگی میں چھین لیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی نسلوں سے چھین لیتے ہیں۔
اور بعض اوقات نسل در نسل چھین لیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو قدردانی کی توفیق دے اور شکر گزاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ قدردانی کی توفیق دے اور شکر گزاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ جتنا شکر گزاری کا جذبہ ہوگا اتنا زیادہ جو ہے اس کی عطائیں، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات ہم پر بہت زیادہ کھلیں گے۔ اس کی نعمتیں، اس کی عطائیں، اس کے احسانات اتنا زیادہ ہم پر کھلیں گے جتنا شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ آج 8واں روزہ ہے، پتہ ہی نہ چلا۔ آج 7واں پہلا عشرہ ہاتھوں سے نکل گیا اور پہلے عشرے کی عصر ہو گئی، مغرب ہونے والی ہے۔ اس کو اور زیادہ قیمتی بنائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ جو اللہم کاف ہا یا عین صاد اور اللہم حامیم عین سین کاف ہے، اتنا طاقتور اسم اعظم ہے۔ محدثین نے، فقہا نے اس کو اسم اعظم لکھا ہے، اور اتنا طاقتور اسم اعظم ہے، اتنا طاقتور اسم اعظم ہے، فرمایا جو بندہ اس کے وسیلے سے جو مانگے قبول ہوتا ہے، جو مانگے قبول ہوتا ہے، جو مانگے قبول ہوتا ہے۔ دشمن کا شر، ظالم کا ظلم، قرضے، دکھ، بیماریاں، حاسدوں کا حسد، جادو جنات، اثرات، بندشیں اور زندگی کی ناکامیاں، جو مانگے قبول ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس کو گڑ گڑا کے، محتاج بن کے، بھکاری بن کے پڑھے گا۔ بہت بڑا اسم اعظم آپ کو فجر کے وقت ملا ہے، عین فجر کا وقت، عین اللہ کی رحمتوں کا وقت، سحری کا ختم ہونا اور روزے داروں کا اور پردیسیوں کا وقت۔ اس کو بہت گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، اور بہت سائل بن کے پڑھنا ہے، اور بہت محتاج بن کے پڑھنا ہے۔ جتنا سائل محتاج بن کے پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں، کریمی میں قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت ہوگی۔ بہت گڑ گڑا کے پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز روز پڑھی جاتی ہے اور روزانہ جو پڑھی جانے والی چیز ہے اس کو کہیں ہمارے اندر عظمت ختم نہ ہو جائے، عظمت ختم نہ ہو جائے۔ جتنی عظمت ادب ہوگا اتنا اس کی برکت اور قبولیت ہوگی۔ عظمت اور ادب، عظمت اور ادب، جتنا عظمت اور ادب اتنا برکت، قبولیت، اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ شخص قبول بھی ہے اور اس کی دعائیں بھی قبول ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہیں۔ عظمت اور ادب کے ساتھ آئیں، پھر عظمت اور ادب کے ساتھ یہ بندش توڑ لاہوتی ذکر بھی ہے، یہی ہماری دعا بھی ہے، یہی ہماری فریاد بھی ہے، اور یہی ہماری آہیں بھی ہیں۔ اس کو توجہ سے پڑھیں گے، پھر مراقبہ اور دعا ہوگی، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کے، اور زندگی بندشوں میں ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے۔ اب تیرا اسم اعظم اے اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس اسم اعظم کی برکت سے ہمیں وہ عطا فرما جو تیری شان میں ہے، تیری قدرت میں ہے اور تیری عظمت میں ہے۔ میری نسلوں اس سارے نظام کا سخت تصور بھی ضرور کریں گے۔ پڑھیں، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا۔ ڈوب کے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ٹوٹ کے پڑھیں، درد سے پڑھیں، غم سے پڑھیں،
درد سے پڑھے، غم سے پڑھے، درد سے پڑھے، غم سے پڑھے، صاد اللہ محمد کسی نے کہا مجھ جادو ہے، کسی نے کہا جنات چھوڑے ہیں، کسی نے یہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں۔ میرے محدود علم کے مطابق آپ کو حسرت کی نظر کھا گئی ہے۔ دو نظریں ہیں، ایک حسد کی نظر ہے، ایک حسرت کی نظر ہے۔ حسد کی نظر، کینے کی نظر، بغض کی نظر، کالی نظر، وہ آپ جانتے ہیں۔ حسرت کی نظر، اے کاش یہ پھل، یہ کھانا، یہ چیزیں، یہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہوتی۔ یہ حسرت کی نظر ہے، اور حسرت کی نظر اندر سے جب نکلتی ہے پھر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حسرت کی نظر، حسرت کی، حسد کی نظر تو سارے جانے، حسرت کی نظر کوئی نہ جانے۔ حسرت کی نظر، میں کہا تجھے حسرت کی نظر کھا گئی۔ پہلے کھانے، گوشت، سبزی، آٹا، چیزیں ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا۔ اب شاپر ہیں، شاپر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے۔ کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا، خوبصورت تھا، ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے، فوٹو پھیلائے۔ ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز ایسے آ کے لگی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی، بچہ وہیں ختم ہو گیا۔ سڑک پار کر رہے تھے، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا۔ میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھی اماں، بہت بوڑھی، کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں۔ میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ پھر اماں زمین پہ لیٹ گئی، ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی، ساتھ گالیاں بھی دینے لگی۔ پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی، روتی تھی، ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی۔ کہنے لگے ایسے روتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا اماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا، یہ پکاتے تھے، روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے۔ جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی۔ آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی۔ گوشت ایسے پکاؤ، دال ایسے پکاؤ۔ پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی آج کل کی مائیوں کو، کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں، اکے ابا ہونا کچھڑا ہکو کام آندے، بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے۔ کہنے لگے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، پکانا ہی آتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے۔ اس کا صحت مند پخانہ ہے، وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں، نیلے آ رہے ہیں، پتلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں۔ ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں، ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لو۔
کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں؟ کون سے ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں؟ کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا وقت ہے؟ تلاش۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں۔ ایک بابا جی آئے سرگودا کے، کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں۔ ان کو یقین تھا، یقین نہیں تھا، عین الیقین تھا۔ کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے، روز 4-5 کلو بنا لیا کروں، بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں، کچھ چاندی ہی دے دے۔ ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا، ساری عمر۔ ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری، جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے، کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے، کوئی سواری ہے، ہر اچھی چیز پوچھتے تھے، یہ ہے؟ ہاں ہے، بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کیا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں۔ اس نے کہا سونا بنانے میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ۔ گھر پھونک، پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے، پھر تماشا دیکھ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری عمر تلاش میں رہتے، ساری عمر سونا بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے، اور دودھ سے جو کماتے تھے، ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی، اس کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے بوڑھی بیچاری کی۔ یا پھر جو پیسے بچتے تھے، کبھی ہڑتال لا رہے ہیں، کبھی پارا لا رہے ہیں، کبھی شنگرف لا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ تار چکنا لا رہے ہیں، اور کبھی کیا چیز لا رہے ہیں، اور پھر پلاں بوٹی اس کے پانی میں، اور اس کے بعد اس کو آگ دی اور ہر چیز ایسے اڑ گئی، اور پاگل ہو کے بیٹھے ہیں کہ ساری کمائی ختم ہوئی، لیکن ہرس نہیں گئی۔ اس لیے سونا بنانے والے کو محوس کہتے ہیں۔ محوس لفظ ہرس سے ہے، محوس لفظ ہرس سے، ہرس نہیں گئی، پھر زندگی میں آگے، حتیٰ کہ سارا گھر ختم ہو گیا، سونا نہیں بنا۔ اس نے کہا یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ ایک صاحب اپنی فریج بیچنے جا رہے تھے، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ میں کہ یہ کہاں جا رہے ہو؟ مرمت کرانی ہے؟ کہہ رہے نہیں، بیچنی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا بس وہ پتہ تو ہے آپ کو، اپنی ایک خاص ٹھڑک ہے کہ سونا بنانے کی۔ ہاں۔ میں کہ اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا فلاں فلاں چیز چاہیے، پیسے نہیں ہیں۔ میں کہا اللہ کا بندہ، گھر کے بچوں، کہنے لگا ایک ہی دفعہ 5 کلو بڑھنے، ایک ہی دفعہ 5 کلو بننا ہے۔ یہ تو ایک فریج کہتا ہے، میں فریجوں کی لینے لگا دوں۔ فریج نہ آئی پھر گھر میں، بچے سسک رہے تھے۔ کیوں؟ گھر پھونک تماشا دیکھ۔ ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے مانگنا کیسے آ جائے، لینا کیسے آ جائے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اہل بیت اطہار ساری ہستیاں مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی۔ آل رسول، اصحاب رسول اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے، اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے۔ ایک صاحب، میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس وقت وہ ٹرک چلاتا تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا، میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کی چیخیں سنتا تھا، شور سنتا تھا روز۔ ایک دم میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے والد آئے، بڑی محبت سے ملے۔ میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات یہ روز مارتا ہوں تاکہ پکا ہو، پکا ہو۔ کیوں؟ اس نے چوریاں کرنی ہیں،
اس نے ڈاکے ڈالنے ہیں، اس کو میں اس کے لیے پکا کر رہا ہوں، روز اٹھتے ہی مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے والد صاحب نے فرمایا باپ مر گیا، یہ کچا رہ گیا، اب یہ ٹرک چلاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، پکا نہ بن سکا۔ اور مجھے الفاظ یاد ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ کے، فرمانے لگے کہ بعض والد مرتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں، بعض مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ یہ وہ والد تھا جس کے مرنے سے محلے نے شکر کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو اس نظام میں کیسے لگائیں، کیسے تلاش کریں؟ اور تلاش سے مراد اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ لفظ، وہ بول، یہ مانگنے آ جائے۔ ساری عمر زندگی میں مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا، اور اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے میری جیب میں آ جائیں، اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑے بڑے کورس ہیں، ان کا بڑے بڑے نام ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں سے چیز میری جھولی میں کیسے آ جائے، یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ بھی یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے نا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، جو مخلوق کی جیب سے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، وہ تیری پاس نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ دنیا ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی سازشیں اور ساری دنیا کے مکر اور ساری دنیا کے فریب جمع ہو جائیں، وہ تجھ سے جدا کر نہیں سکتے۔ اور ساری دنیا کی حفاظتیں، طاقتیں اور لاکر جمع ہو جائیں، وہ چیز جو اللہ کے خزانوں سے نہیں آئی وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتی۔ سوچیں، اگر تو مخلوق کے پاس چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خزانوں سے لیں، وہ کبھی نہیں رہے گا، اور اللہ کے خزانوں سے کبھی جائے گا نہیں۔ پھر تو مر جا اور اپنی مخلوق کے لیے کوئی ورثہ نہ چھوڑ۔ میں نے وہ پل دیکھی ہے دریائے فرات کے اوپر، وہ پل دیکھی ہے جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے بادشاہ کا بیٹا مانگتا تھا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے فقر ہے، مجھے غربت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی 11 بیٹے چھوڑے تھے، اور اس بادشاہ نے بھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم آیا تھا، اور اس بادشاہ کے ہر بیٹے کے ورثے میں 11 لاکھ درہم آیا تھا۔ یہ صرف ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ بادشاہ کے بیٹوں کے پاس آج کے خربوں سے خربوں سے خربوں آیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس صرف 2.25 درہم آئے تھے۔ اور کہنے لگے بیٹا تمہیں اللہ کے خزانوں سے لینا سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینا، عطا کرنا، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے تمہارے لیے، ساری عمر انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو باقاعدہ منت کی، درخواست کی، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہا نہیں آپ کو بنانا ہے، اور منت کر کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا، اور رب نے اپنی تونگری، اپنی وسعت اور اپنی برکت اور اپنی عطا اور اپنی شفقت کی ان پہ بارشیں کر۔ ایک بابا جی کا واقعہ سنو، واپڈا کے چیف تھے،
चीफ अजीब इंसान थे, अजब इंसान थे। मेरे पास बाज़ औक़ात आते थे, कहते थे वो 2000 रुपए उधारे दे दें फिर मैं दे दूं। मैं कहा जी ठीक है ले जा। एक दफा कहने लगे 650 का एक पंखा आता है, घर के 3 पंखे लेने हैं, तनख्वाह अभी आई नहीं, तो फिर पंखे लेने हैं फलां के पास, तो 650 के हिसाब से आपके पास पैसे होंगे? मैं कहा हाँ हाँ होंगे। मैंने वो पैसे दे दिए, पंखे ले लिए, फिर मुझे पैसे दे जाते थे। और वापडा के चीफ थे। उस दौर में पजारो 7 सीटर 5 सीटर ये गाड़ियां बहुत ज्यादा होती थी। अजब इंसान थे। मैंने एक दफा पूछा, मैं कहा भाई साहब आप क्या करते हैं, अल्लाह से मनवाते नहीं है? कहने लगे 1970 से मनवा रहा हूं। बड़े अल्फाज याद, 1970 से मनवा रहा हूं कि अल्लाह वुसअत के खजाने दे, पर हलाल दे, तैयब दे, ताहिर दे और नस्लों के लिए दे। अल्लाह मैंने अपने ऊपर तंगी के दरवाजे खुद रखे हैं, एक दस्तखत के मेरे इतने प्रोजेक्ट हैं, मुझे यह मिलता है। इशारा समझने किया, कहा मैंने अपने ऊपर तंगी के दरवाजे खुद रखे हैं न मौला, बस इसी तनख्वाह में, हत्ता के दफ्तर का पेन इस्तेमाल नहीं करते थे। एक दम मैं गाड़ी में बैठा तो उसका मीटर लिख दिया, उतने पेट्रोल उतना खर्चा डाला। अजब इंसान थे। कहा 70 से मनवा रहा हूं। हर वो लम्हा, अब सुने जरा उनकी बात, गौर से सुने, हर वो लम्हा, हर वो घड़ी, हर वो साथ जिसमें कबूलियत थी, मकबूलियत थी, महबूबियत थी, मेरा अल्लाह कहते आओ मांगो मैं तुम्हें देता हूं। मैंने कभी खता नहीं किया, कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा इससे फिर दरवाजे तो खोले नहीं। हंस के कहने लगे मुझसे, एक रात सो रहा था तो मुझे आके ना किसी बंदे ने पैसे दिए, तो मैंने ऐसे लेते लेते ना हाथ हटा लिया। मैंने पूछा उससे ये कितने हैं? कहा सब एक आना है। तो मैंने कहा मैंने तो अल्लाह से बरकत मांगी थी, वुसअत मांगी थी अमाल के जरिए, वही है? कहा नहीं वो नहीं है। कहा मैं नहीं लेता। कहा ले लो भाई साहब, एक आना है, बड़ा जरूरत है आपको, मैं नहीं लेता। तो वो जाते जाते ना बंदा, उसने आना जेब में डाला और कहने लगा भाई साहब अगर आना ले लेते तो सारी उम्र आना आना ही कहते, पैसा पैसा ही कहते। नहीं लिया, इंशाअल्लाह आपकी 14 नस्लों में वुसअत के फैसले हो चुके। एकदम मुझे कहने लगे लाहौर में कोई वापडा टाउन है, कहीं जंगल में जाके वहां मुझे एक कनाल का प्लाट मिला है, उसकी किस्तें पूरी करनी है, कैसे करूं? कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मैं कहा भाई साहब बड़ा कीमती होगा, कीमती होगा। यकीन जानिए उस दुर्वेश ने अपने लिए दरवाजे बंद कर रखे थे और अपनी नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवाने के फैसले। कैसे? हर वो कबूलियत की घड़ी, अल्फाज पे गौर करें, हर वो कबूलियत की घड़ी, हर वो कबूलियत का लम्हा। और उनकी नजर की मैंने तासीर देखी, बहुत से लोग उनके सामने नहीं डर के आते थे। मेरा उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजरा है, उनके सामने नहीं आते थे। जिस पे नजर डालेंगे बोलेंगे हो जाएगा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। लोग नहीं आते थे। मैं एक दफा जा रहा था तो कहने कहां जा रहे हैं? मैं कहा सब आप आ जाए। ना ना बाबा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता।
उनके नस्लों के लिए रब ने जो वुसअत के दरवाजे खोले हैं, वो अजब अजब निज़ाम है। मुझे अभी करीब पता चला, मैंने एक बंदा आया तो मुझे कहने लगा कि मैं फलां शोबे में हूं। मैंने कहा वहां इस नाम के कोई आदमी? वो हमारे बॉस हैं। क्यों? कहने लगे तो पूरे वर्ल्ड के बड़े आदमी हैं। मैंने कहा पूरे मुल्क के? कह रहे नहीं नहीं वो पूरी दुनिया के बड़े आदमी। मैंने कहा उनके वालिद साहब तो हमारे बुजुर्ग थे, ये नाम तो? कह रहे हाँ हाँ वो बताते हैं इस नाम से मेरे वालिद साहब थे। कहने लगे आना ले लें। नहीं लेना। आना ले लें? कि नहीं लेना। मैंने तो हर वो कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई साथ नहीं छोड़ी। शहनशाह विलायत, शहनशाह अहले बैत, इमाम हसन, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा अल्लाह ने आप पे वुसअत के बहुत दरवाजे खोले, अल्लाह ने उनको दौलत, माल, नेमतें, चीजें, बारिश थी और गरीब परवरी, हत्ता कि यहां तक एक बंदे ने आपके घोड़े की लगाम पकड़ ली, घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहने लगे हसन, आपके नाना के घर तो 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था, और आपके पास इतनी कीमती सवारी, लिबास, इतनी कीमती निजाम, बड़ी मोहब्बत से उसकी सारी की सारी गुस्ताखी पे दरगुजर करके बड़ी मोहब्बत, नरमी और शफकत से फरमाने लगे ये सारा कुछ इसलिए किया है कि जरूरतमंद मुझे देखकर अपनी जरूरतों का इजहार करें और मैं उनकी जरूरतें पूरी करूं। अगर मैंने ही फक्र का, गुर्बत का, तंगदस्ती का लिबास पहन लिया, गरीब जरूरतमंद कहेगा खुद ही कुछ नहीं, मुझे क्या दे, खुद ही कुछ नहीं, मुझे क्या दें। एक दफा फरमाने लगे अपने बेटे को, फरमाने लगे बेटा कबूलियत की घड़ियां और कबूलियत के लम्हे और कबूलियत के औकात का ख्याल रखना। सारी जिंदगी तू भी और तेरी नस्लें भी अल्लाह के खजानों से पलती रहेंगी, फिर दुनिया उंगली मुंह में डालेगी और दुनिया कहेगी कहां से आ रहा, कहां से मिल रहा। कहा कि तेरी नजर फिर अल्लाह के खजानों पे जाएगी और अल्लाह तुझे कहेगा, बताएगा कि ये देख तुझे मैं इस लम्हे की बरकत से दे रहा, तू करके वो अमल भूल गया था। मसलन बारिश हो रही है, मेरे आका ने फरमाया कि बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है। अब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के मुसल्ला बिछा के और किबला रोक हो के, बहुत बड़ी सादत है दौरान बारिश नफिल हाजत के पढ़ लें। अगर बिलफर्ज नफिल हाजत के पढ़ने के औकात नहीं, मुसल्ला बचाने की इस वक्त की कैफियत नहीं, इस वक्त हालात नहीं, कोई मेरी मजबूरी है, तो मैं दिल ही दिल में दुआओं में लग जाऊं, दिल ही दिल में मांगने में लग जाऊं, दिल ही दिल में अमाल में लग जाऊं, दिल ही दिल में उसके खजानों में लेने से लगे, दिल ही दिल में। एक अमल बताऊं आपको, अचानक याद आया, शायद जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, बस बहुत भूल जाता है, शायद पहली दफा बता रहा हूं। एक साहब, बारिश हो रही थी, मैं कहीं सफर में जा रहा था, मैंने कहा हम सारी दुआ में लग जाएं, सारे दुआओं में लग जाएं, क्योंकि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है। अब जरा वो फरमान गौर से सुनिएगा, फरमान गौर से सुनिए। मैं बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और वह फरिश्ता उस कतरे को लाता है। बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और अर्शों से फरिश्ता लाता है। मैंने कहा सबको, आप जो भी वजीफा कर रहे हैं, कोई दरूद, कोई सूरत कुल हुवल्लाह, कोई कुरैश, कोई फातिहा, जो भी वजीफा कर रहे हैं, हर बंदे हम उस वक्त तस्बीहात, बातें भी हो रही थी, साथ तस्बीहात भी कर रहे थे। मैंने कहा ये सारा वजीफा, तस्बीह जो कर रहे हैं, इन फरिश्तों को हदिया करें, इन फरिश्तों को हदिया करें,
ایک، اور دوسرا اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں اور ان فرشتوں سے کہیں آپ کو ہدیہ کیا ہے، آپ ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں۔ جاگ رہے، اونگ تو نہیں آئی؟ آسان کام ہے بتایا یا مشکل میں نے بتایا؟ بارش ہو رہی، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، نہیں ہیں، نفل پڑھیں، اعمال کریں۔ عرب کا مزاج ہے بارش ہو کے ننگے سر ہو کے بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ آپ ننگے سر نہیں ہیں، سردی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ دعا میں لگ جائیں۔ اگر گرمی ہے، موسم آپ کی طبیعت کے موافق ہے، بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں تو بھی سعادت ہے۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل میں نے ایک جگہ گاڑی میں کروایا، آج تک شاید نہیں بتایا۔ میں نے کہا آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، سورۃ قل ھو اللہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی ذکر پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ کے اس کا ہدیہ فرشتوں کو دیں۔ کیوں؟ فرشتے ہیں نوری، موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا، فرشتے ہیں نوری، ان کی غذا بھی نور ہے، ان کی غذا بھی نور ہے، اور یہ ذکر جتنا ہم کرتے ہیں سب نور ہے، جتنا بھی ذکر ہم کرتے ہیں یہ سب نور ہے، یہ سب نور ہے۔ تو نور کو نور کی غذا دیں۔ دیکھیں، شیر کو گھاس تو نہیں دیں گے اور بکری کو گوشت تو نہیں دیں گے، ہر مخلوق کو اس کی غذا دیں گے، فرشتوں کو فرشتوں کی غذا دیں۔ اس لیے فرشتوں کو خوشبو اچھی لگتی ہے، عطر لگائیں، فرشتوں کو اچھا لگتا ہے، اس بندے کے قریب آتے ہیں۔ اگر کوئی بلا آفت وبا آتی ہے یا آئی ہوئی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھ کے ہٹا دیتے ہیں، صرف خوشبو کی وجہ سے، صرف عطر کی وجہ سے، صرف خوشبو کی وجہ سے۔ میری جیب میں عطر کی شیشی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ دیکھیں چھوٹی سی عطر کی شیشی ہے، یہ خس ہے، کبھی فواکہ، خس، گلاب، میں فواکہ لگاتا ہوں، خس، گلاب۔ اچھا، مجھے ایک عرب نے خوشبو لگانے کا طریقہ بتایا تھا، ہم سیکھنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ خوشبو لی، یہ میں نے یہاں ہاتھ ایسے لگائی۔ اچھا، یہ بال والی جو بوتل ہوتی ہے اس میں خطرہ ہے لیک نہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی، جس کے اندر سٹک ہوتی ہے وہ لیک نہیں ہوتی، لیکن بال والی میں نے کئی بوتلیں دیکھی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، لیک نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو ایسے ملے، ایسے مل کے ایسے ملے، کتنی جگہوں کتنی چیزوں میں کتنے پیسے لگاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں۔ خوشبو کو بھی تلاش کیا کر، خوشبو بھی تلاش کیا کر، خوشبو۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ فرشتوں سے بات چلی تھی، فرشتوں سے۔ جو پڑھ رہے فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔ اب فرشتوں کو ہدیہ کر کے نور ان کو ہدیہ کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا، ان کو کیا ہدیہ کیا؟ کیا ہدیہ کیا؟ نور ان کو ہدیہ کیا۔ جب نور کو دے دیا، پرانے لوگ کہتے تھے منہ کھاوے تھے اک شرماوے، فرشتے تو شرم سے ویسے پاک ہیں، شرم، حیا، کھا جانا، کھا کے پھر مکر جانا، یہ ہمارے ہیں، فرشتے تو اس سے ویسے ہی پاک ہیں، ان کو ہدیہ دیں۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک فرشتوں کی قبولیت، ایک بارش کے وقت کمبلی والے اور اللہ کے وعدے کہ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی۔ اب ادھر ہم دعا میں لگ جائیں، ادھر فرشتے آمین میں لگ جائیں، سوچیں دو نعمتیں اکٹھی ہو گئیں اور فرشتے آمین کہہ رہے، تو اب قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا؟
قبولیت کی گھڑی ہے ایسی کہ جو خطا جائے؟ کوئی شک ہے دعاؤں کی قبولیت کا؟ یہ تلاش ہے، یہ لمحے چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحوں کی تلاش میں لگ جائیں۔ کون سی گھڑیاں، کون سے لمحے، کون سے اوقات، کون سا ایسا وقت ہے؟ اچھا، عمل کرا دیا میں نے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے دل ہی دل میں ایک چیز مانگی تھی، کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگا جی کیا کمال کر دیا، اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی اور آپ نے دعا کر دی اور میرا کام نہیں۔ کیا ہوا؟ مجھے تو واقعہ بھول گیا۔ کہنے لگے ایسے ایسے فلاں سفر میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا جو بندہ جو پڑھ رہا فرشتوں کو ہدیہ کرے اور دعا میں لگ جائے، اور بارش کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں حدیث میں، میرے آقا کے فرمان میں۔ میں نے فلاں فلاں چیز مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، کہا وہ میرے لیے ناممکن تھی، ناممکن تھی۔ اس نے 3 دفعہ کہا ناممکن تھی، ناممکن تھی، ناممکن تھی، پر حیرت انگیز ایسا نظام بنا، ایسا کوئی نظام بنا میرے لیے ممکن ہو گئی، اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی، اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی، میرے لیے ناممکن تھی۔ یہ لمحے روز آتے ہیں، یہ گھڑیاں آتی ہیں، یہ اوقات آتے ہیں۔ شیخ امیر کبیر حمدانی کشمیر، ان کی وجہ سے یہ سارے پہاڑوں کی پٹی، کشمیر سے مراد ساری پہاڑوں کی پٹی میں ان کی وجہ سے رب نے خیر پھیلائی۔ کہاں سے آتے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ ایک بات فرماتے تھے، کہتے تھے پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے، پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے پہاڑ کے لوگوں کے لیے بارش کا نظام بنا دیا، لوگ سمجھے نہیں۔ جہاں بارشیں مسلسل ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرما رہے تھے، لوگ سمجھے نہیں۔ میرا اللہ ان کے لیے مسلسل بارش کیوں بھیجتا ہے؟ ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، ان کی مشکلیں ٹالنے کے لیے، ان کی ناکامیاں دور کرنے کے لیے، ان کے قرضے، ان کے حالات، ان کی سختیاں، ان کی تلخیاں۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے لمحوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں مولا رحمت کی بارش بھیج، ادھر بارش ہو رہی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کام کر رہے ہیں، کام میں مشغول ہیں، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل ہی دل میں اس کی کریمی کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل ہی دل میں اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلائیں کہ تیرے حبیب کے ذریعے سے مولا یہ پیغام ملا ہے، تو سچا، تیرا حبیب سچا، اور تیرے کملی والے حبیب پہ جو وحی لانے والے جبریل وہ سچا، اور ان سے لے کر اب تک آل رسول نے، اصحاب رسول نے، اولیاء صالحین نے یہ روایت، یہ حدیث، یہ عمل پہنچایا، وہ سچے۔ اور وہ عمل یہ ہے، یا اللہ جب دعائیں قبول، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی۔ ان لمحوں کو تلاش کریں، ان لمحوں میں اپنی زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ ہمارا پل پل، ایک دم، ایک پل میں، ایک لمحے میں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے باہر کے ملک سے، مجھ سے کہنے لگے وہاں جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس وقت سافٹ ویئر کا لفظ نیا نیا آیا تھا، بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے کانوں میں یہ لفظ نیا نیا آیا تھا۔ کہہ رہے جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے میں اس کا ہیڈ ہوں، اور ہمارا سارا اس کا مالک گورا ہے، انگریز ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ انگریز آیا
تو میرا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا، کام نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا غور سے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے میں کبھی اس تار کو اٹھا کے یوں لگاتا ہوں، کبھی اس کو یوں، کبھی یوں۔ کہا میں نے اس کے چہرے پہ نا غصے کے اثر دیکھے، میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، سالہ سال گزرے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ایسی ہے کہ اس بندے میں اتنا غصہ، اور میری غلطی کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے پوچھا میں آپ کو ناراض دیکھ رہا ہوں۔ کہا میں ناراض ہوں؟ غصے سے کہا کیوں؟ کہا میری جائے نماز لپٹی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا پہلے کوئی چیز تیری ڈس آرڈر ہوتی تھی، خراب ہوتی تھی، وہ بچھاتا تھا، یوں کرتا تھا، اب تو کیوں نہیں کر رہا؟ وقت ضائع کر رہا، وہ کر یہ ہو جائے، وہ کر یہ ہو جائے۔ ہاں مجھے بڑا افسوس ہوا، فوراً وضو کیا اور جائے نماز میں نفل حاجت کے پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑایا کہ مولا اب تو ٹھیک کر دینا، اور پھر کیا تو میرا کام ہو گیا۔ ایک درویش جا رہے تھے حج پہ، انہیں میں راستے میں آتش پرست ملا، آگ کا پجاری۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا میرا بھی اسی طرف کا سفر ہے، میں حج پہ تو نہیں جا رہا، آپ کے ہم سفر ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھ بات سن، میں نے کوئی زیادہ راہ سفر میں کھانا پینا نہیں رکھا ہوا، انا من المتوکلین، میں متوکل آدمی، جب بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی، مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے، اگر تیرے ساتھ کچھ ہے چھوڑ ایک طرف جا، میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے اپنا سارا کھانا پینا وہیں پھینک کے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، متوکل ہوں۔ 2 دن چلتے رہے، بھوک سخت لگی تو اس آتش پرست نے کہا اپنے رب سے مانگے۔ کہا مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگا، دعا کی اللہ کھانا کھلا دے، دسترخوان اترا، بڑا خوبصورت لذیذ، جی بھر کے کھانا کھایا، چل پڑے۔ 1-2 دن کے بعد پھر بھوک لگی تو اب یہ کہنے لگے تو مانگ، پہلے میں نے مانگا تھا، تو مانگ۔ تو مانگتا رہا، بہت دیر، پسینہ پسینہ ہو گیا، کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد اس نے کروٹ بدلی اور مانگا تو 2 دسترخوان اترے۔ کہنے آئے کھائیں؟ کہا میں تو نہیں کھاتا، مولا تیرے ماننے والے کے لیے 1 اور تیرے نام ماننے والے کے لیے 2۔ اس نے کہا آپ کھائیں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، پہلے خوشخبری سن۔ کہا پہلے میں اپنے آقاؤں کو مانگتا رہا، اپنے آقاؤں کو پکارتا رہا، کچھ نہ۔ پھر میں نے کہا مولا جو کلمہ تیرے اس بندے نے پڑھا ہے وہ حق کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں حق کا کلمہ پڑھتا ہوں، اب تو اس کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اب مجھے اس کے وسیلے سے عطا فرما۔ کہا جب میں نے آپ کے وسیلے سے مانگا تو 2 دسترخوان اترے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آؤ تھوڑا سا مجھ سے ڈر جاؤ، جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا، جنتان۔ کوئی ایسا مانگنا آ جائے، کوئی ایسا لینا آ جائے۔ میں تو ساری دنیا کو میں نے بھکاری بنایا ہوا ہے، اس کریم کے در کا خود بھی منگتا اور دنیا کو بھکاری اور منگتا بنائے جا رہا ہوں، ساری عمر پہلے دن سے ماں نے کہا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا، وہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ماں باپ کبھی بتا دیتا کہ بیٹا اللہ سے مانگنا کیسے سیکھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن بتایا تھا بیٹا جب مکتب سے آنا اور آ کے اللہ سے مانگنا، اللہ کھانا دے گا، اللہ پینا دے گا۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بغداد گیا، میں نے یہ قصہ انہیں سنایا، میں کہ اللہ تو ہی پہنچائے گا۔
اور میں نے ان سے کہا، میں کہ شیخ پھر ان کی خانقاہ میں بغداد کے اندرون گیا اور میں نے وہاں جا کے کہا جو مانگنا آپ نے سیکھا تھا اور جو عطا اللہ نے آپ کو کی تھی، مجھے اور میرے ساتھ جو قافلے میں ہیں انہیں بھی عطا کر دیں، اللہ سے منوا دیں کہ یہ چیز انہیں بھی مل جائے۔ اور ایک دفعہ اماں کھانا رکھنا بھول گئی اور پھر جو آئی تو بچے نے کہا اماں آج تو کھانا بڑا لذیذ تھا۔ اماں کھانا رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی اے بیٹا اللہ سے مانگ، وہ اللہ سے مانگتے تھے تو کھانا کھا لیتے تھے۔ اماں بھول گئی، اللہ نے ماں کی تربیت کا بھرم رکھا۔ اللہ نے کہا میری بندی تو نے مجھ سے مانگنا سکھایا تھا، میں نے تیرا بھرم رکھا۔ اللہ نے غیب سے کھانا بھیجا اور اماں جن دیکھا نا کہ اماں آج کھانا بڑا لذیذ تھا، اماں نے کہا الحمدللہ میرے بچے کو اللہ سے مانگنا آ گیا، اللہ سے مانگنا آ گیا۔ اب یہ ساری عمر ساری انسانیت کو خود بھی مانگے گا اور مانگنا بھی سکھائے گا، خود بھی مانگے گا اور مانگنا بھی سکھائے گا۔ حبیب خدا دے، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جان اسیران تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لال حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے۔ کون سا لمحہ ایسا ہے؟ یہ جو 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص کی جمعراتیں چل رہی ہیں، آج کتنی جمعرات ہے؟ چوتھی جمعرات۔ مجھے کہتا ہے 14ویں جمعرات، میں حیران، تار اتے لگی پئی ہے، بندہ یہاں نہیں تھا اوپر تار لگی ہو، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، گھر والوں کے ساتھ کچھ نہیں، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے۔ اللہ کے ساتھ ان کی تاریں جوڑی رہتی ہیں۔ گم کر گما یک رو رہن، سارے گمان گم ہو جاتے ہیں، بس ایک جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ۔ اللہ بس وہ ایک تار جڑی ہوئی ہے۔ الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا۔ وہ لمحے کہاں سے آئیں، وہ گھڑیاں کہاں سے آئیں، تلاش میں لگ جائیں، تلاش میں لگ جائیں۔ نالی کی کیچڑ سے تو تلاش کر رہا، کوڑے کے ڈھیر سے دیکھا نہیں، لوہا گتا چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ابھی ایک ملک میں گیا، ایک بندے کو دیکھا وہ چیزیں تلاش کر رہا، پھر اس کے پاس ایک ریڑی تھی، اس پہ پہاڑ کے اوپر سے اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ، پیچھے وزن تھا، اس میں گتے چیزیں فلاں فلاں، تلاش ہے۔ یہ زندگی کی تلاش میں لگ جائیں۔ کون سا لمحہ ایسا ہے کہ اس کی عطا موجوں پہ ہے، بس یہ تلاش۔ کون سی گھڑی ایسی ہے کہ اس کی رحمت موجوں پہ ہے، کون سی صبح ایسی ہے کہ وہ مانگے اور دے دے، کون سی رات اور رات کا کون سا لمحہ اور لمحے کی کون سی گھڑی اور گھڑی کا کون سا وقت اور وقت کا کون سا سسکنا، بس یہ تلاش، یہ تلاش، یہ تسبیحانہ یہ تلاش سکھا تسبیح۔ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے،
لوگوں کو ملتا ہے، انسانیت کو ملتا ہے، اور لوگوں کو اس کا ایسا کمال ملتا ہے، ایسا کمال کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ یہ تلاش زندگی کا حصہ بنا لے اور اس تلاش میں ڈوب جائیں، اس تلاش میں ڈوب جائیں، اور ایسے ڈوبیں کہ زندگی میں پھر مجھے کوئی یاد نہ رہے، ایسے ڈوبیں۔ سرکار سے پوچھا، آقا کون سی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ آپ فرمایا شب آخر کی دعا، آخری شب ہو، اور پھر ایک فرمان کہ شب جمعہ ہو، شب جمعہ جیسے آج ہے، شب جمعہ۔ اور شب آخر کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، وہ یہ شب آخر ہے، یہ شب آخر۔ اس آخر میں جو دعا مانگ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور سرکار کا فرمان ہے، میرے آقا کا، جمعہ کے دن ایک وقت ہے، اگر اس وقت کوئی دعا کی جاتی ہے وہ خیر کی دعا ہوتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن اپنے کاموں میں بھی لگے رہیں اور ذکر بھی کرتے رہیں۔ وہ ذکر جا کے خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا مولا تیرا مستر بے چین پریشان بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، ستون تو کیوں ہل رہا؟ یا اللہ زمین پہ تیرے ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نہ ہل، میں نے اسے معاف کر دیا، تو رک جا، میں نے اسے معاف کر دیا۔